الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اس کی آواز بہت کم ہے، بڑھائیں. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون. قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بہت عرصے سے تلاوت کرتا ہوں میں بیان میں. آپ وہیں چارپائی ڈال کے لیٹ جائیں، یہ پھر تھوڑا سا خراب ہو جائے گا. ابھی بھی اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے، تھوڑی آواز کم ہے، بڑھاتے ہیں تو گونج پیدا ہونے لگتی ہے. اچھا تھوڑا سا تو بیٹھ جائیں نا تھوڑی دیر. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. آج ہم نے جو سعید انور بھائی کو بلایا ہے نا، 3 بجے ان کا بیان ہوگا، اور وہ اس میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، منع کیا ہوا ہے. تبلیغ کے جو بزرگ حضرات ہیں ان کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ میں ہم نے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پہلے جن کا کسی بھی خاص شعبے سے تعلق رہا ہو، جس کی وجہ سے ان کو شہرت ملی ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم ارادہ کر رہے ہیں بلائیں. بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تو پروفیشنل مولوی لوگ ہیں، پروفیشنل مولوی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہیں ہی مولوی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی ٹریک سے تھوڑے سے پیدائشی ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. مولانا لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیدائشی ٹریک سے کیا ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کوئی پیدائشی مولوی تو ہیں نہیں. لیکن جو بھی مولوی بن جائیں نا، لوگ اس کو الگ ہی نظر سے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ویسے بھی عام معاشرے سے ہٹ کر ایک الگ ہی مخلوق ہے، لہذا ان کو فالو مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، یہ مروائیں گے تمہیں. آج میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں کسی نے اعتراض کیا ہے، بلکہ یہ اعتراض تو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. علماء پہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے پاؤں میں پہلے سیدھی چپل پہنو، ٹھیک ہے نا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، جب آپ الحمدللہ کہو تو سامنے والا یرحمک اللہ کہے، نہ کہے تو کھینچ کے خیر یہ تو نہیں کہتے، لیکن کچھ ایڈیشن بھی ہوتی ہے نا اپنی طرف سے، نہ کہے تو کھینچ کے ایک جھانپڑ لگا دو. تو کہاں دنیا پہنچ چکی ہے. ایسے صحافی بھی ہیں، نام نہیں لوں گا میں، جن کو بٹھایا اسی کام کے لیے.
بتاؤ 500 سالوں میں مسلمانوں نے کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ بتاؤ 600 سال سے 400 سال سے کچھ بنایا مسلمانوں نے؟ کوئی ایک ٹرین بنائی، یعنی کوئی سوئی بنائی ہو؟ تو کچھ بھی نہیں بنایا. تو کہاں دنیا چلی گئی ہے ابھی تک؟ وہی پرانی باتیں، وہی گھسی پھٹی باتیں. تو خیر ہم نے پہلے میں وجہ بتا دوں کہ بھائی سعید انور کو کیوں بلایا ہے پھر یہ میں اس پر بھی بات کروں گا. وہ اس لیے بلایا ہے کہ بھائی وہ پروفیشنل مولانا نہیں ہے. ان کو اللہ نے دنیا میں بڑی شہرت دی اور انہوں نے یو ٹرن لیا، ایسا ٹرن مارا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو بہت سے ماشاءاللہ لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن خاندانی توبہ کم لوگ ہی کرتے ہیں. تو توبہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک توبہ اور ایک خاندانی توبہ. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وہ صرف توبہ کرنے کا نہیں، خاندانی توبہ کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کے ساتھ اللہ نے نصوحا کا لفظ لگا دیا، نصوحا. تو یہ تاکید اصل میں اس کا جو عام زبان میں ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پکی ڈھکی توبہ. اے ایمان والو توبہ کرو پکی. اور پکی ڈھکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ خاندانی توبہ کو کہتے ہیں. تو یہ خاندانی کا لفظ بھی ذرا بتا دوں میں اتنا کیوں استعمال کرتا ہوں، فیملی پلاننگ والوں کو تپانے کے لیے. کیونکہ جب خاندان ہوتا ہے نا تو اس خاندان میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خاندانی. جب خاندان ہی نہ ہو تو پھر بھیڑ بکریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان پیدا نہیں ہوتے. بھیڑ بکریوں کا کوئی خاندان، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں رشتہ دینے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ لوگ خاندانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کون ہے بھائی تمہارا چاچا، کون ہے ماموں، کون ہے بھائی، کتنے ہیں بہنیں، کتنی ہیں، ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یعنی لڑکی کو بھیجتے تھے خاندان میں کہ فیملی میں، کیونکہ اکیلے آدمی کو دیں گے، اس کی ذمہ داری میں دیں گے، پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے تو یہ تو 2 منٹ میں جب چاہے گا چھوڑ چھاڑ کے نکل لے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پیچھے خاندان ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اس بچی کو چھوڑنا آسان، کسی کے خاندان کی بیٹی ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ پورا خاندان ہے، ان کی بھابھی لگتی ہے، وہ کسی کی نند ہوگی، کسی کی جو ہے وہ بہو ہوگی، ہے بھائی. تو وہ پورا ایک فیملی ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ پورے خاندان کا ایک فرد بنتی ہے. تو سب خاندان کی محبتیں اسے ملتی ہیں. اور اولاد ہو گئی تو اولاد کے بعد تو بہت سو وہ اولادیں، بہت سو کی بھتیجی ہوں گی، بھتیجا ہوگا، بہت سو کا بھانجا ہوگا یا بھانجی ہوگی. تو وہ سب پھر پریشان ہوتے ہیں اس سے. فیملی ہی نہیں ہے، 2 ہی بچے پیدا ہوئے تھے، کوئی فیملی نہیں ہے. تو وہ جب کوئی خاندان ہی نہیں ہے تو وہ تو ایک آپس کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، وہ ٹوٹنے میں ٹائم بولو نا بھائی نہیں لگتا. بعض دفعہ انسان طلاق دینا چاہتا ہے، اپنے خاندان کے خوف سے نہیں دیتا کہ میں اپنے خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنے خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا میں. تو خیر یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. یہ تو میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ خاندان ہوتا ہے تو لوگ بھی خاندانی پیدا ہوتے ہیں. ہاں خاندانوں کی 2 قسمیں، گھٹیا بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو ہم تو بول رہے ہیں گھٹیا لوگوں کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نسل بڑھاؤ. ہم تو اچھے خاندانی، آپ جیسے نیک جو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ خاندان بولنے پر پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو ہم آپ جیسے نیک لوگوں کو جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہا دھو کے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ تو خاندانی ہوں گے نا. تو آپ جیسے لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ خاندانی لفظ یہ یہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا. کہ کوئی بھی چیز خاندانی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی، بغیر خاندان کے ہے تو وہ اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، اتفاق ہے نکل آئے اچھا، اور عجیب سا بھی ہو سکتا ہے. تو توبہ جو بھائی سعید انور نے کی وہ کون سی کی؟ میری معلومات کے مطابق ماشاءاللہ خاندانی توبہ کی. تو میں نے کہا کہ ان سے ہم ابتدا کریں گے، ان کو لائیں گے اپنی مسجد میں. اور بھی اس طرح کے ہم
جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، حقیقت تو بھائی اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے. میرے بارے میں آپ نہیں جانتے، دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں، اللہ کرے نیک ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم، ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں، اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو، وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس وقت سے جانتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ بہادر ہوگا، بزدل ہوگا، طاقتور ہوگا، کمزور ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتہ ہے. تو جب اللہ کو سب پتہ ہے، جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا، برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں، اچھے ہو کے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں، یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا، اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا، اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ بھئی چرس بیچنے پر پابندی، پاکستان کو بھی پابندی، لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا، اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں، تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن، صحیح ہے نا، وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا، یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی، یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا، وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت، غلطی پہ لیبل کیا کر دو، اچھا لگا دو، پیکنگ اچھی کر دو، لیبل اچھا لگا دو، وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو، اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے، عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا، گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات، پاک دامن، حصار میں، حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے، جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے، گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے؟ کوئی پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے؟ روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا
بھائی بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں, آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں, دکان سے چھٹی کریں, کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا, صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے, بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی, کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ قید خانہ. یاد رکھو ایک بات, خوب کان کھول کے سن لو, تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں, آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا, پنکھے ملیں گے, دوائیں ملیں گی, اور بزنس بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا. یہ تو لکھ لو آپ, کیونکہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, اسلام نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. تو وہی ایسے نعرے لگاتے ہیں, قید خانہ, صحیح ہے نا, اور تنگ نظری اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو وہ اعتراض مولانا لوگوں پر جو کیا جاتا ہے, وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے, دنیا کہاں سے, بولو نا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ بس وہی پرانی باتیں کرتے رہتے. دیکھو بات صحیح ہونی چاہیے, بے شک پرانی ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہونی چاہیے, بے شک کتنی پرانی ہو, بلکہ پرانا ہونے سے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یار 1000 سال کا تجربہ ہے. کوئی نئی بات کرے نا, اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یار کوئی نئی چیز لایا ہے مارکیٹ میں, پتہ نہیں ابھی تجربے تو نہیں کر رہا ہم پہ. پیناڈول پرانی دوا ہے نا بخار کے لیے, کیا خیال ہے؟ ارے پیراسیٹامول وہی فارمولا ہے نا پیناڈول کا بھی, پرانی دوا ہے نا. تو بخار میں لوگ کھا لیتے ہیں, یار پیناڈول ہے, ابھی تک تو کوئی کھا کے نہیں مرا, تو انشاءاللہ میں بھی نہیں مروں گا. لیکن اب بخار کی کوئی نئی میڈیسن آ جائے مارکیٹ میں تو ڈاکٹر خود بھی کھاتے ہوئے ڈرے گا. پہلے کتوں کو کھلائی جائے گی وہ, یار ان پہ تجربہ کرو. ایسا ہی ہے نا, کتوں کو کھلایا جائے گا, بندر پہ تجربے ہوں گے, دیکھیں گے نہیں مرے تو پھر پہلا وہ انسان جو پھر بھی ڈاکٹر پہلی دفعہ خود پھر بھی نہیں کھائے گا, بولتا ہو سکتا ہے کتے کے سسٹم میں اور میرے سسٹم میں تھوڑا فرق ہو, پھر بھی وہ پیشنٹ پہ پہلے تجربہ کرے گا. تو اسلام کی باتیں اگر, اور یہ تانا پرانی باتوں کا پیغمبروں کو بھی دیا گیا ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیا پیغمبر آیا, نئے پیغمبر آئے, انہوں نے باتیں کی تو مخالفین نے اعتراض یہ کیا, اساطیر الاولین, پرانی لوگوں کی پرانی تحریریں, پرانی باتیں. اسطورہ سطر سے نکلا ہے, لکھی ہوئی چیز کو اسطورہ, یعنی وہ تو کتابیں پیش کرتے تھے نا, آسمانی کتابیں اور صحیفے. پرانے قصے, کہہ رہے ہیں یہ تو پرانے باپ دادے کی کہانیاں ہیں, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, نوح علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی ہیں, اور ہود علیہ السلام بھی یہی کہہ کر گئے, ابراہیم علیہ السلام بھی یہی باتیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ 3000 سال 4000 سال قبل مسیح والی جو لیڈر گزرے ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرانی باتیں ہونے کا تانا, یہ تانا بہت پرانا ہو گیا ہے. تو جب کوئی یہ تانا دیا کرے نا کہ یہ مولانا لوگ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو تمہارے تانے بھی بہت پرانے ہیں. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. اگر پرانا ہونے کی وجہ سے مولانا کی باتیں غلط ہیں تو تمہارے یہ تانے بھی کوئی نئے نہیں ہیں, یہ تو بہت پرانے تانے ہیں. کچھ اور لے کر آؤ مارکیٹ میں یار. اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے پرانے قصے. بس یہی باتیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کی. تو بات صحیح ہونی چاہیے. اگر صحیح بات ہے تو جتنی پرانی ہوگی اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی, اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی. میں اکثر حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں,
کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ, بولو بھائی, فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں, آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. اطریف الوسط خدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو 1 چمچہ گرم پانی میں وسط خدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا, بولتے کہ کیا ہو گیا. فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ, بولو بھائی, صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیے 1 چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا. اس یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں, کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی, بولو بھائی, اچھی ہے. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. وہ تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا. اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیے جاؤ. مدارس میں جا کے دیکھو, طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو, پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کو بھی بیڑا غرق کر دینا.
یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے, تو یہ مولانا لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو بیڑا کیا ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا. کیا آنکھیں, وہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے. ابھی میں پرسوں کی بات ہے, تھر گیا, تھر, پرسوں بھی نہیں کل, پرسوں گیا ہوں یعنی رات کو پہنچا ہوں, تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ, تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے, اسکولوں کا حال بھی دیکھا, اللہ کی پناہ, اور دینی مدرسے بھی دیکھے. دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں. ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, ان علاقوں میں, ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے, ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے. یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے, آپ کھلا دو, تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے. اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں, 24 گھنٹے. رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب, صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب, 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے. پھر ان کے کھیل کا وقت ہے, پھر ورزش کا وقت ہے. یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے, اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی, پلانا بھی, اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا, اس کی صحت کا بھی خیال کرنا, اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا, یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے, وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا, بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے, پڑھا دو. حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے, ڈبل. تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے, انہی بچوں میں پیدا کریں گے, اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں. یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں, ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا. تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں, ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں, ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی, کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. یہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی, اکثریت نہیں ہوتی فارغ. تو آپ یہ دیکھیں دینی مدارس کی خدمت ان گاؤں. اچھا, مدرسے کے جو محتمم تھے جن سے میں ملا, اپنا کاروبار چھوڑ کر 24 گھنٹے مدرسے میں لگا رہے ہیں, حالانکہ بزنس مین ہے, کاروباری آدمی ہے, دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے, میں نے یہاں ٹائم لگانا ہے اپنا. ایک نہیں ہے بھائی, سینکڑوں ہیں. ایسے ایسے پست علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی عزت مل رہی ہے نہ کوئی شہرت, کیونکہ وہ تو میں چلا گیا, میں نے دیکھ لیا. وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو ڈیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں, کیونکہ ڈیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا. کیا خیال ہے بھائی, ڈیفنس میں غریبوں کو کیا کیا جا رہا ہے, بول لیں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے, ڈیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو, لیکن بھائی غریب
ڈیفینس میں کوئی تک بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ جب یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہر جگہ سے، پھر آپ ڈیفینس میں کھلائیں. لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے، آپ سروے کریں، آپ اندرون سندھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کیسے بیچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا تھر وزٹ کرانے، میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو. تو ہم راستے میں گاڑی روک کر نا جھگیوں میں جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا، دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے. تو وہ میں جاتا تھا ویسے ہی دیکھ رہے کیا پکا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں. تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم 2 چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، ریت دیکھ کر آئے ہیں اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں. ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا؟ غریب کا گھر دیکھا. تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے، کہ غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں. یہ غریب نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو غریب تو وہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرے گا میرے بھائی، وہ ممکن ہے ڈیفینس پہ بھی دسترخوان لگا دے، لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں لے جا کے کھلاؤ. ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربا پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں آپ، تاکہ ظاہر کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا. لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں. آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آ کے دیکھو، یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے، ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے اور اپنی بساط کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان، آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں، گھر سے بھاگا ہوا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا 10 دفعہ، انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا، ہم سے سنبھل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈک. اب مدرسے والا اس کو بنائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا، اس کے خاندان کے حساب سے. مدرسے میں نہ آتا تو ڈاکو بنتا، مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا، چوری پر ہی رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب لوگ تو اسے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے، او بھائی جان یہ ڈاکو تھا، مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. تھوڑا دیکھو ایک آدمی، ایک بچہ ہیروئن پیتا ہو، مدرسے والوں نے ہیروئن چھڑا دی، سگریٹ پہ آ گیا، اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا، چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہیں مدارس، یہ ہیں علماء سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے ابا بھی چرسی تھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے دادا بھی چرسی تھے، ان کا تو چرس کا بزنس تھا. یہ تو بہت نیک آدمی ایسے سگریٹ پی رہا ہے، مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا تو ہیروئن کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں، بگاڑنے کا پورا انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں بچے کو تباہ کرنے کا، یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں، وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے، کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں. ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے تو ادب ہے، ادب لیس بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے بھائی، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی اسکولوں سے پڑھ کر آئے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو، مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو، اپنے اداروں کو ٹھیک کرو، بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے، پھر آپ دیکھو کہ سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے. اب بھی ہیں بہت سارے لیکن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تانا یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ مولانا لوگ، تو مولانا لوگ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں، بلکہ مولاناؤں کو یونیورسٹیوں میں لے جا کے یہ باتیں ان سے یونیورسٹیوں میں کروائیں. سمجھ میں اچھے بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے والد صاحب نیم مولانا تھے، نیم مولانا. ویسے وہ پاکستان نیوی میں تھے لیکن حافظ قرآن تھے
اور خاندان ہمارا جو انڈیا میں سہارنپور میں وہ سب کا علماء سے تعلق تھا, سارے دادے پردادے ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے, والد صاحب بھی میرے حافظ قرآن تھے, اور میرے دادا تو مدرسے میں وہاں پڑھاتے تھے, 60 سال انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھایا ہے, بہت سارے حفاظ پیدا ہوئے ہیں, ان کی شاگرد ہیں. تو خاندان تو ہمارا وہی تھا. اس خاندان کی وجہ سے میں جب اسکول گیا تو میں اسکول میں نقل نہیں کرتا تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو مذہب کی طرف لے کر آؤ گے نا تو تعلیم یہ جو ترقی ہے یہ پیچھے نہیں جائے گی بلکہ یہ آگے بڑھ ترقی اور ہوگی. یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں نقل ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی, ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں نقل نہیں کرتا تھا. حالانکہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ میرا خیال ہے کم از کم بھی 18ویں یا 19ویں گریڈ کے آفیسر تو وہ تھے. وہ خود لا کے پکڑا دیتے تھے کتاب کہ بیٹا نقل کرو, سمجھ رہے, خود کہتے تھے نقل کرو. اس زمانے میں جب کہتے تھے تو یہ تو اب تو اور ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بھائی. اس لیے کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کے نمبر کم آئے تو بدنامی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی. جو ہیڈ ماسٹر آ گئے تھے کوئی سخت, تو وہ فوراً انہوں نے نظام بنایا ہر مہینے طلبہ کا ٹیسٹ ہوگا. تو ٹیچر نے کہا یار ہر مہینے ٹیسٹ ہوگا, ہم مصیبت میں آئیں گے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, میرے والد صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ بیٹا نقل کرنا کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, دھوکہ ہے. تو میں نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار آج یہ خود کہہ رہے ہیں, میں نے کر لی. تو ایک جب گناہ ہے نا انسان سے ایک دفعہ ہوتا ہے, وہ جو پہلی دفعہ اگر ہو گیا تو اب آپ کی عادت ہمیشہ کے لیے پڑ جائے گی. پہلی دفعہ ہوتا ہے وہ, پھر آدمی ہر دفعہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, اور پھر کرتا چلا جاتا ہے, پھر صدر بن جاتا ہے, پھر کچھ بھی بن سکتا ہے وہ. تو میں پریشان تھا, مجھے وہ دن اچھی طرح یاد. میں اب شو مارنے کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا, ظاہر ہے میں اپنی اچھائیاں بیان کروں گا نا, برائیاں تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. تو مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, وہ میں کیا ہوں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو, کیونکہ ہمارا گھرانہ تھوڑا سا مولانا ٹائپ کا گھرانہ تھا. ہمارے گھر کے باہر کسی نے لکھ دیا تھا مولوی ہاؤس کیونکہ میرے والد صاحب کی بھی داڑھی, بڑے بھائی کی بھی داڑھی, بڑے سے چھوٹے بھائی کی بھی داڑھی, میری بھی داڑھی, پھر مجھ سے جو چھوٹا تھا وہ مدرسے میں چلا گیا اس کی بھی داڑھی. اور وہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا, والد صاحب ٹی وی نہیں رکھنے دیتے تھے ہمیں. اور گھر میں تھوڑا بہت کبھی کبھار کچھ والد صاحب دینی نصیحتیں بھی کرتے تھے. تو گھر کے باہر لوگوں نے بہنیں پردہ کرتی تھیں, شرعی پردہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ممکن نہیں ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہماری ساری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھیں. سب بھائی اکٹھے رہتے تھے اپنی بیگمات سمیت. ہم 4 بھائی تھے, چاروں کی 6 بیویاں, یعنی میرے ملا کے, صحیح ہے نا. تو جو ہے وہ ہم سب گھر میں رہتی تھیں اکٹھی, یعنی ان کی جو ہماری اہلیہ ہیں سب بھائیوں کی بیگمات, تو سب پردہ کرتے تھے ایک دوسرے سے. تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوئی. یہ لوگ بار بار خواتین بہت سوال پوچھتی ہیں, بھائی ایک گھر میں جب دیور بھی رہتا ہے کیسے پردہ کریں؟ بھائی بہت آسان ہے پردہ کرنا, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, بھائی جب گیٹ سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کھنکھار لیا, پتہ چل گیا بھائی کہ بھئی دیور آ رہا ہے یا جیٹھ آ رہا ہے, تو جس خاتون نے پردہ کرنا ہے وہ تھوڑا سا چادر آگے کر لی, آپ گزر گئے, جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کریں, اپنے کمرے میں جا کے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. واش روم جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, بس تھوڑا سا اب یہ نہیں ہوتا گھر میں کہ وہ برقع پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہوتا, بس اتنا کافی ہے. گھر میں کھانے میں بھی اکٹھے بیٹھ جاتے تھے, بھائی ایسے بیٹھیں کہ بھائی چہرہ آمنے سامنے نہ ہو. تو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ کئی سال گزارے, ہمیں تو کوئی پرابلم ہے. اور اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. لبرل پناہ خدا کی قسم, یہ جو لبرل گیری شروع ہو گئی ہے نا گھروں میں, کیا گھروں میں پردے, بھلا دیور سے بھی پردہ, بھلا جیٹ سے بھی پردہ, وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. تراورا میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب گھروں میں برائیاں ہیں, لیکن گورا جو یہاں تک پہنچا ہے نا آج جس مقام پر ہے, پہلے وہ اس مقام پر تھا جس مقام پر آپ ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اسی مقام سے ترقی کر کے آج وہ وہاں تک پہنچا ہے.
غیرت ختم کر دو تو پھر ہر چیز ہلکی ہے. غیرت ختم کر دو تو میرے بھائی پھر ہر چیز کیا ہے. بھائی کیا ہو گیا, وہ اس کے سامنے آ گئی, کیا ہو گیا بھابھی نے دیور کے سامنے کہہ کے ہی لگا کے بات کر لی, کیا ہو گیا اس سے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا, تو کیا ہو گیا اس میں, ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم کوئی برے لوگ تھوڑی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو بھائی ہو تو کچھ بھی نہیں گیا, اگر ہو بھی جائے تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, ہو گیا کیا, مجھے بتاؤ اس میں کیا ہو گیا. گورا یہ تو کہتے کیا ہو گیا, اگر میری بیگم اس کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا ہو گیا بھائی, میں فلاں کے ساتھ بھاگ جاؤں. تو بھائی غیرت لیس بن جاؤ تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ تو ساری باتیں اسلام نے ان لوگوں کے لیے کی ہیں جن میں کیا ہے, غیرت ہے, شرم ہے, حیا ہے. غیرت ختم ہو جائے پھر تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے قصہ بنایا ہے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس میں غیرت نہیں تھی. بادشاہ, یہ مجھے کل کسی نے واقعہ سنایا, اب ہو سکتا ہے کسی فلم میں آیا ہوا ہو, تو میں نے خدا کی قسم وہ فلم نہیں دیکھی ہے, کیونکہ بعض لڑکے مجھے کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں, میں ممبر پہ سناتا ہوں, پتہ چلتا ہے وہ کسی فلم کا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھی. اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بھی اگر بالفرض کسی فلم کا ہے, کوئی ڈائلاگ ہے, تو اللہ کی قسم میں نے وہ فلم نہیں دیکھی. مجھے کسی بندے نے کل یہاں بتایا تو میں نے کہا اچھا ہے, بغیرت لوگوں کے لیے بڑا اچھا واقعہ ہے. وہ تو بعض واقعات فرضی ہوتے ہیں لیکن ان سے سبق جو مل رہا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک مل رہا ہوتا ہے, تو ان کو فرضی کہہ کے بیان کیا جا سکتا ہے. وہ ایک کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا, غیرت نہیں تھی اس میں. تو بادشاہوں میں تو پہلے بہت غیرت ہوتی, نہیں, ملکہ ترنم کو کسی نے دیکھ لیا تو گردن اڑا دی. تو وہ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ سلامت کے پاس. اس کا جرم کیا ہے, بادشاہ نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے. بادشاہ سلامت, اس نے ملکہ عالیہ کو دیکھا ہے, جھانکتا ہے, ملکہ عالیہ کو دیکھتا ہے یہ روزانہ. بادشاہ کو طیش آیا, اب وہ تو ڈر گیا کہ اب تو میری گردن اڑے گی. بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, نکال 200 روپے ہیں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, ایسے ہی معاف نہیں کروں گا, تو نے میری بیگم کو دیکھا ہے, نکال 200 روپے. تو بادشاہ تو اس کو بڑی غیرت سمجھ رہا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. ہم کہتے ہیں بھائی تو ویسے چھوڑ دیتا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن 200 روپے لے کے چھوڑ رہا ہے. تو وہ بادشاہ نے یہی سوچا نا, کیا ہو گیا اگر دیکھ لیا ملکہ عالیہ کو, ملکہ عالیہ کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوئی ہے تو 200 روپے میں وہ تکلیف پوری ہو جائے گی. اس کو بھی آئندہ احساس ہوگا, آئندہ یہ دیکھنے سے پہلے سوچے گا 200 روپے جیب میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ تو جو شریعت نے حکم دیا پردہ کرو, میرا بھی کزن میرج پہ بیان کیا نا, اس پہ بھی کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ پوری دنیا میں کزن میرج پہ پابندی ہے, غیرت کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے, حیا کے. چائنیز کزن کو بہن سمجھتے ہیں, سگی بہن, انگریز کزن کو سگی بہن سمجھتے ہیں, یہودی سگی بہن سمجھتے ہیں, ہندو نہیں کرتے. یہ کیا مسلمانوں میں مصیبت پڑ گئی ہے کزن سے شادی, تو غیرت کے خلاف ہے. تو میں نے اس کمنٹس تو نہیں کیا, وہ میں بیٹھ کے کمنٹس گیری شروع کر دوں, پھر اس کا جواب آئے گا, پھر اس کا, تو اسی میں انسان پاگل ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی سینس خود استعمال کرنی چاہیے. غیرت کا لفظ تو کم از کم آپ استعمال نہ کرو میرے بھائی. جس قوم میں, جن لوگوں میں گے میرج کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, جو کچھ لگتا ہی نہیں ہے, ان کو کزن میرج پہ اعتراض ہو رہا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو نیچر کے خلاف ہو. کزن میرج سے اجازت دینا یہ تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے, اس لیے کہ بہن کے بارے میں جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, وہ کزن کے بارے میں نہیں ہوتے. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو اسلام نے وہی بات کی ہے جو آپ کی نیچر ہے, جو آپ کی فطرت ہے. اگر یہ غیرت کے خلاف ہوتا تو اسلام اجازت بھی دیتا, پھر بھی آپ نہ کرتے. حیا کے خلاف ہوتا, غیرت کے خلاف ہوتا, تو کزنوں سے عشق معاشقے کے واقعات وجود میں نہ آتے. تو وہ تو بیچارے فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں بھائی, ہم کیوں ہٹیں فطرت سے؟ تو اسلام نے کزن کو حکم دیا ہے کہ وہ کزن سے پردہ کرے. اسی وجہ سے تو حکم دیا کہ وہاں فتنے کا اندیشہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہن کو حکم نہیں دیا کیونکہ وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. کتنی خوبصورت بہن ہو, بھائی کے دل میں ہمیشہ اس کے لیے بہن والے جذبات پیدا ہوں گے, اچھے جذبات پیدا ہوں گے. ہاں کوئی بے شرم ہو, بہت ہی غیرت ختم ہو جائے, وہ تو ظاہر ہے پھر اس غیرت لیس لوگوں کے لیے تو
وہ تو کوئی قانون ان پہ اثر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, نیچر ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فرمایا یہ انسانوں کی وہ فطرت ہے جس پر میں نے انسانوں کو پیدا کیا. اسی نیچر کا نام اسلام ہے, اسی نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے. تو گھروں میں بھائی پردہ ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اور پردہ کیا کریں, کروایا کریں. مائیں اکثر رکاوٹ ڈالتی ہیں, بہو کو پردہ نہیں کرنے دیتی. بہو اگر پردہ کرنا شروع کر دیں نا دیوروں سے, جیٹھ سے, تو ساس رکاوٹ ڈالتی ہے. ماں سے مراد شوہر کی ساس. وہ کہتی ہے میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے. کمبخت, سب اکٹھے بیٹھتے تھے, ہمارے یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں تھا, سب گپیں لگائے تھے, فلم دیکھنے سینما میں سب اکٹھے جایا کرتے تھے. یہ پتہ نہیں کیا مولویوں کے چکر میں آ کے میرے دوسرے منجلے بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے. ہیں بھائی, تو یاد رکھو, ساس شریعت کے خلاف باتوں میں تو ماں کی ماننا جائز نہیں ہے, ساس کی ماننا کہاں سے جائز ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس میں ماں کی ماننا جائز نہیں ہے, تو ساس کی کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ, ماحول کو پاکیزہ بناؤ. اسی طرح اچھا ماحول گھر میں وجود میں آئے گا کہ بھابیاں دیوروں سے کیا کریں, پردہ کریں. باقی ان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اپنی جگہ برقرار ہے. خیریت پوچھنا, وہ گھر میں جو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے, لیکن یہ خیال کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ وہ سامنے آ کے بیٹھے اور آپ سے گپے مارے اور ہاں ہاں ہو ہی گپیں چل رہی ہوں, بھابھی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. غلط ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاؤ. پھر اگر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 200 روپے بھی بادشاہ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی, لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی غلط کیا, کیا ہو گیا, دیکھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں ان کو دعوت کیوں دی ہے میں نے, تو میں وہی دعوت اس لیے کہ مولانا لوگوں پر اتنے اعتراضات, یہ قوم کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی مولانا لوگ تو ترقی کرنے دے نہیں رہے بلکہ ترقی کی ترغیب دے رہے ہیں. ایمانداری سے جب آپ پڑھو گے, صحیح ہے نا, میں نقل نہیں کرتا تھا, یہ میں سنا رہا تھا واقعہ آپ کو. اسی وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا, ہم نے شروع سے علماء سے یہ سنا ہوا تھا, تبلیغ والوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا تھا کہ بھائی نقل کرنا اسلام میں حرام ہے, نقل کرنا ناجائز ہے, نقل کرنا بری بات ہے. تو یہ سب چیزیں سن رکھی تھیں, اس لیے نقل نہیں کرتے تھے. تو ہاں میں نے کیا کیا, میں نے کہا اب نقل کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ٹیچر کا منہ ادھر تھا, میں کھڑکی سے پھلانگ کے, کلاس میں کھڑکی تھی نا, اس سے چھلانگ مار کے غائب ہو گیا. میں نے کہا پیپر ہی نہ تو یہ زیادہ اچھا ہے. سیکنڈ ایئر ایس ایم سائنس کالج میں ہم نے سیکنڈ ایئر کیا ایف ایس سی, تو سیکنڈ ایئر کے 1 یا 2 پیپر میں نے چھوڑ دیے, حالانکہ ایگزامینر نے کتاب لا کے دے دی تھی کہ حل کر کے, صرف 50 روپے مانگ رہا تھا وہ, صرف 50 روپے, کہ یار 50 روپے دے دیں یہ پیپر آپ پورا حل کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں نہیں نقل ماروں گا, میں نقل سے پاس نہیں ہونا چاہتا, میں عقل سے پاس ہونا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, محنت سے پاس ہونا چاہتا ہوں. حالانکہ میں پاسنگ مارکس بھی لے سکتا. تو میں نے کہا یار دوبارہ سے تیاری کر کے تاکہ پرسنٹیج اچھی آئے. حالانکہ وہ نقل کرتا تو آ جاتی پرسنٹیج اچھی, لیکن میں نے کہا سپلیمنٹری میں دوں گا میں. تو وہ 2 پیپر جو میں نے چھوڑے اب تک وہ پورے نہیں ہوئے, کیونکہ پھر ہم ادھر مدرسوں میں آ گئے. مدرسے میں بھی ہمارے اساتذہ نے مجھے کہا کہ آپ کے 2 پیپر رہ گئے, آپ جا کے اس کو مکمل کریں اس پڑھائی کے دوران. وہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مدرسے والے بھی دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں, ورنہ وہ کہتے لات مار دو, جلا دو, پھاڑ کے پھینک دو سارے سرٹیفکیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ بلکہ میرے ٹیچر نے مجھے یاد ہے ٹیکسی کا کرایہ بھی دیا آنے جانے کا. وہ جو میں نے نقل نہیں کی نا, وہ اس لیے کہ 50 روپے میری جیب میں نہیں تھے. ہاں, وہ اس لیے نہیں کہ 50 روپے جیب میں نہیں تھے. یہ بات ہوگی 92 کی یا 91 کی یا 93, اتنے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس سے اندازہ لگو کتنا پرانا آدمی ہوں میں. تو میں نے کہا نہیں بھائی, تو نہیں کی نقل, اس لیے کہ علماء سے, مولویوں سے سنا ہوا تھا کہ نقل کرنا, بولو نا بھائی, بری بات, مولویوں سے سنا ہوا تھا. تو ہم نے یہی, اور سنا ہوا نہیں, ان مولویوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوا بھی تھا. ورنہ کہنے کو تو یونیورسٹی کا پروفیسر صاحب
بہت زبردست بھائی, سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں الحمدللہ, لیکن ان کو بھی ابا اماں کی طرف سے تربیت ہوئی ہے. ان کی یونیورسٹیوں میں جو اچھے اچھے پروفیسر ہیں, ایماندار ہیں, محنت سے پڑھاتے ہیں, وہ یونیورسٹی کی محنت کی وجہ سے نہیں, وہ ابا اماں کی تربیت کی وجہ سے. وہ پہلے سے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ابا دادا کے اثرات ان میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, لہذا وہ پھر اچھے لوگ ہی نکلتے ہیں. وہ بھی ابا دادا کی وجہ سے, وہ کالج نے یا یونیورسٹی کے ماحول نے ان کو اچھا انسان نہیں بنایا ہوتا. تو ہم نے نہیں کی نقل, پھر وہ 2 پیپر رہ گئے, تو ہمارے ٹیچر نے مجھے کہا ٹیکسی کا کرایہ دیا جاؤ, لیکن میں نے محنت ہی نہیں کی, میں اس تعلیم میں مشغول تھا, وہ میں نے نہیں کی ہے, وہ اب تک نہیں ہوئے. پھر ایک دفعہ خیال آیا, ہمارے استاذوں نے کہا بھائی اس کو مکمل کر لو. پھر میں نے وہ ایگزام کے لیے وہ پرانا ایڈمٹ کارڈ نکالا اور وہ اپلیکیشن دی, تو وہ انہوں نے میرے پرانے ایڈریس پہ ایڈمٹ کارڈ بھیج دیا. یہ نظام ہے, حالانکہ نیا ایڈریس ڈالا ہوا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں, وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ ایڈریس, وہ ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں مل کے دے رہا. ہر جگہ تلاش کر لیا, کیونکہ یہ کیونکہ مدرسوں علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے نا یہ ادارے, ایڈمٹ کارڈ ہی غائب. پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی اتنا نہیں ہو رہا تھا, میں اس تعلیم میں دوسری تعلیم میں مشغول تھا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے آپ, ایڈمٹ کارڈ کے لیے پھر دوبارہ جاؤ, پھر وہ اپلیکیشن دو, چھوڑو یار, جب کرنا ہوگا کر لیں گے. ہم نے کہا ویسے ہی پڑھو, کیا خیال ہے. تو پھر میں نے تعلیم کا ایک نیا ٹیکنیکل طریقہ نکالا. میں نے کہا مجھے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے دوستی لگا لو اور اس کو نچوڑنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا. کسی اسپیشلسٹ سے, کینسر کے اسپیشلسٹ سے دوستی لگاؤ گے تو کچھ نہ کچھ کینسر کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائیں گی, اور وہ پرانا ڈاکٹر ہوگا, وہ بہت اوتھینٹک معلومات دے گا. کسی سائنٹسٹ سے دوستی لگاؤ گے تو یہاں سے معلومات مل جائیں گی. سیاستدان سے لگاؤ گے تو اندر کی باتیں کچھ پتہ چلیں گی. تو اس طرح ہمارے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے, ان میں جو ماہرین تھے, ہم نے ان کے نمبر سیو کیے, تو وہاں سے ہم کافی معلومات اس وقت بھی لیتے تھے, اب بھی لیتے ہیں. کچھ چیزوں کا بچپن سے ذوق تھا. خیر, تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو میرے بھائی, یہ الزام جو علماء پہ لگایا جاتا ہے نا, یہ تعلیم کے مخالف ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اپنا سسٹم ہی ٹھیک ہے ہی نہیں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ابھی کے پی کے میں بعض اداروں میں قانون پاس ہوا تھا کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, خواتین لڑکیاں عبایا لیں گی, لیکن گورنمنٹ نے اس قانون کو, بولو بھائی, ختم کر دیا. اس پر دینی جماعتوں کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے, کے پی کے کی عوام کو بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. والدین کو قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ ہم اپنی نسل کو ایجوکیشن میں بھیج کر کس طرح تباہ کر رہے ہیں. دیکھو یورپ کے حالات سے تجربہ حاصل کرو, ان لوگوں کے وہی غلطیاں نہ دہراؤ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں. میں ایک پہلے بھی اس پہ بیان کر چکا ہوں کہ کے پی کے میں آپ کو بہت حیا نظر آئے گی, بچوں میں ماں باپ کا احترام نظر آئے گا. ہمارے طلبہ تو بہت ساری قوموں کے ہوتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کے پی کے یا کوئٹہ کے جو طلبہ ہیں وہ اساتذہ کی خدمت میں عمومی طور پر سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. یہ ساری تربیت تیل ہو جائے گی کو ایجوکیشن سسٹم میں. لڑکی کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, میرا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, اور لڑکا یہ سیکھتا ہے کہ میں لڑکا ہوں, میری کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے. پھر پسند کی شادیاں جو والدین کی مرضی کے بغیر, میں پسند کی شادی کے قطعاً خلاف نہیں ہوں, لیکن پسند بھی تو جو بچہ ہے, نوجوان ہے بالکل, دیکھو چھوٹے بچوں کو ٹافی پسند ہوگی نا, چاکلیٹیں پسند ہوتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دیں, تو والدین کنٹرول کرتے ہیں, بیٹا یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ اچھی ہے نہیں, شہد کھاؤ. تو والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ بچی کو بھی سمجھائیں گے, تیرا جس پہ دل آیا ہوا ہے وہ کمبخت ہیروئن کی چرسیوں کی نسل میں پیدا ہوا ہے, وہ ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کر دے گا, دل نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کسی بالی ووڈ کی اداکار سے اس کی شکل اور اسٹائل ملتا ہے تو بچی اس پہ عاشق ہو جائے گی. وہ تو نہ سمجھ ہے نا, وہ اس نے 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا, کچھ چکنی چپڑی باتیں. کہ خواتین کی اللہ نے نیچر یہ بنائی ہے کہ ان سے کوئی محبت کے 2 بول لے, یہ فوراً پگھل جاتی ہیں. میں نے بھی بتایا نا کہ ماہرین نفسیات سے بھی ہماری سلام دعا رہتی ہے, ہر طرح کے طبقے سے.
میں ایک چیز سن کے حیران ہو گیا, ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں جو ماہر نفسیات, خوب سنیں اچھی طرح یہ بات, یورپ میں جو ماہر نفسیات ہے, جو خاص طور پر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنے کسی پیشنٹ سے الگ سے دوستی لگانے پر پابندی ہے, عشق معاشقے پر پابندی ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب کوئی خاتون آتی ہے اور وہ بیچاری مظلوم ہو, تو اگر کوئی اس کے ظلم کی داستان شوق سے سنے گا, اسے گائیڈ کرے گا, تو عورت میں عشق کا عنصر بہت جلدی پیدا ہو جائے, فوراً اس کی فیلنگز اس کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ڈاکٹر اس فیلنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے لا بنایا کہ ڈاکٹر کو اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی مظلوم ہو, کوئی بھی پریشان ہو, کسی کے گھر میں ابا سخت ہیں, بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے شوہر تھوڑا سا ظالم ہے, زیادہ نہیں. بیگم صاحبہ نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, جس بندے کو بتایا اس نے مشورے دینا شروع کر دیا, اور اس نے ہمدردیاں شیئر کرنا شروع کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں. تو عورت کی طبیعت شوہر سے ہٹ کے کہاں مائل ہو جاتی ہے؟ بولو نا بھائی, اس بندے کی طرف. یہ تو میرے سامنے درجنوں کیس آ چکے ہیں ایسے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بیگم کو کوئی نفسیاتی پرابلم تھی, میں نے کہا کہ فلاں سے ذرا تم مشورے لے لو, وہ بہترین سائیکیٹرک ہے. تو بیگم صاحبہ اسی کی دیوانی لٹو. اب وہ کہہ رہا ہے وہ مسئلہ گیا, وہ نفسیاتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے تو مانتی نہیں ہے. تو بہت ہو رہا ہے بھائی, سب جگہ نہیں ہو رہا, کہیں آپ بدگمان نہ ہوں گے, لیکن ہو رہا ہے بہرحال, اور یہ ہوتا ہے. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں لڑکیاں جو نو عمر ہیں, ٹین ایجز لڑکیاں, ان کو تو بیوقوف بنانا آج کل باقاعدہ نیٹ پہ لوگ طریقے سیکھ رہے ہیں. تو یہ بیوقوف بنتی ہیں, ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں, ہماری بچی کو ہیروئنچی کے ساتھ بھاگ رہی ہو گئی, ہمارا کوئی خاندانی جوڑ ہی نہیں ملتا اس سے. تو یار تم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, اس میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ عبایا لے لے گی تو اس کا تعلیم میں کہاں سے رکاوٹ بنے گی یہ چیز؟ اور شراب دیکھو, بچیاں اسکارف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں. آپ دیکھو کوئی بچی اسکارف میں ہو, کوئی اسکرٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اسکارف کے, اسکارف والی بچی کے الگ ہی نور ہوگا. اس کو پتا چلے گا یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہاں پہ. اسکارف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے یہ. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے, نہ آپ کو تعلیم چاہیے, آپ کو غیرت لیس معاشرہ چاہیے. آپ جیسے آپ کی بیٹیاں بہنیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں, ان کے 10 بوائے فرینڈ ہیں, آپ کی گرل فرینڈ ہیں, آپ کی ساری زندگی اسی میں گزری. آپ چاہتے ہو پوری قوم کو اسی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. تو میں کے پی کے والوں سے اللہ کا واسطہ کہہ کے, اللہ کے واسطے ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کلچر کو بچاؤ. پنجاب کے ماحول میں کے پی کے میں بہت فرق ہے. پنجاب کو تو تباہ کر دیا انہوں نے. پنجاب یونیورسٹی میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, لڑکیاں چرس پی رہی ہیں, اور یہ کم ہے, ابھی ہیروئن پئیں گی آپ دیکھو فیوچر میں. اور ماں باپ کو اب ان چرس اور ہیروئن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں باپ کہتے ہیں بچی اچھی ڈاکٹر بنے, بے شک چرس پی کے بنے. وہ حقیقت غیرت تو ایک حد تک ہوتی ہے نا, پر تو ختم ہو جاتی ہے وہ غیرت. وہ بھی معاشرے کے سامنے ایک حد تک ماں باپ ٹھہریں گے, اس کے بعد وہ بھی کمپرومائز کریں گے. چھوڑو بھائی, سبھی ایسے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں سبھی بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہوں, تو آپ اس معاشرے میں رہیں گے تو آپ بولیں گے یار کوئی بات نہیں, بھی بھاگ گئی تو کیا ہو گیا. پنجاب کے لوگ بھی بھائی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, وہاں بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیاں غیرت کو کیا کر رہی ہیں؟ ختم کر رہی ہیں. تو پنجاب والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں. سابق دور میں کو ایجوکیشن سسٹم باقاعدہ آئی ایم ایف سے قرضے اس شرط کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو قرضہ دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. تو حکومت کو چاہیے تھا
کہ جب گن پوائنٹ پہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بحال کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت علماء سے مشورہ لیتی کہ بھائی کیسے ہم ان اسکولوں کو, آپ کے پاس مدارس میں اتنا فنڈ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کلچر میں, اسلامی ماحول میں اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں, تو آپ بتائیں کہ ہم قرضہ لیے بغیر کیسے ان اسکولوں کو چلا سکتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں, لیکن آپ کو ان راستوں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے لوگ کہتے تو ہیں کہ مولانا لوگ اسلام کو کیش کراتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے حکمران پاکستان کے اسلام ہونے کو کیش کرا رہے ہیں. جب جہاد کی بات آتی ہے, اسلامی ملک ہے, لڑو, اس کے لیے خون دو, اس کے لیے جان دو, اسلامی کنٹری ہے, میں بھی یہ بات کرتا ہوں, کرنی چاہیے, لیکن پوری بات کرو. اگر اسلامی کنٹری ہے اور یقیناً ہے تو ہم اس کے لیے جان جو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ کیا ہے, ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ورنہ انڈیا میں اور پاکستان میں ہماری نظر میں پھر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے اچھا ہے. ان کے سائنسدان کم از کم چاند کے قریب پہنچ کے تو واپس آ گئے, ہمارے تو ابھی تک انڈا موڑ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے, بہت سی چیزوں میں. عسکری میدان میں مانتا ہوں کہ ہم سے پیچھے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں. تو میرے بھائی یہ پاکستان اگر اسلامی ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے خون دینے کو عبادت سمجھیں گے. اگر آپ اس کا اسلامی تصور ختم کر کے اس کو وہی غیرت لیس معاشرہ بنانے چاہتے ہو جیسا فواد چودھری بنانا چاہتا ہے, میرے بھائی پھر ہمارے دل پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکیں گے. پھر یہ ایک ریاست ہوگا جیسے دنیا کی ریاستیں ہوا کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, جس ملک میں رہتے ہو اس سے تھوڑی بہت محبت کر لینی چاہیے. جہاں مجھے ایک دوسرے ملک کی نیشنلٹی مل رہی تھی اس شرط کے کہ پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنی پڑے گی, میں نے نہیں وہ نیشنلٹی, حالانکہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے, میں نہیں نام بتاؤں گا اس ملک کا, بہت اچھا ترقی یافتہ. میں نے کہا نہیں بھائی, پاکستان کی نیشنلٹی میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم تو محبت کر رہے ہیں اسی غربت میں, اسی لوڈ شیڈنگ میں, اسی کرپشن میں, اسی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں, صرف اس لیے کہ یہ ملک کیا ہے, اسلامی ہے. ہمارے بچے یہاں پر انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھنے پر مجبور نہیں ہوں گی. ہماری بچیوں کو تعلیم ملے گی, بوائے فرینڈ نہیں ملیں گے. شادیاں ان کی ہماری مرضی سے ہوں گی. ہم فیصلہ کریں گے بھائی کون ایسا ہے جو داماد بنانے کے قابل ہے. آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بچی کے لیے کون شوہر بنانے کے قابل ہے یا نہیں. بچیاں گھروں سے بھاگ کے فیصلے نہیں کریں گی, جیسے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کا بیٹا محفوظ ہوگا, آپ بتائیں گے بیٹا یہ بچی میری بہو بنانے کی قابل ہے, یہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں. بیٹا نہیں 10 گرل فرینڈوں کو پھنسائے گا, 40 سال کی عمر تک ان سے زنا کرے گا, پھر 45-50 سال میں جب بڈھا ہونے لگے گا جیسے گوروں کے یہاں ہوتا ہے کہ چلو ابا ان میں سے ایک کو کیا بنا لیتا ہوں, بہو بنا لیتا ہوں. یہ معاشرہ اگر چاہتے ہو تو فواد چودھری جیسے لوگوں کو پروموٹ کرو, آپ ان کی تقریریں سنو, اور جناب آپ یہی کلچر معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ غیرت مند معاشرہ پیدا ہو, حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ پیدا ہو, ایجوکیشن بھی ہو, تعلیم بھی ہو, ایمانداری بھی ہو, تو میرے بھائی آپ کو پھر اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی ایک وکیل سے میں نے کہا بھائی اسلام کیوں نافذ نہیں کرتے, کہتے ایک دم طنز کیا. میں نے کہا عدالتوں میں اسلام آنا چاہیے, کہہ رہے طنز کیا, کون سا اسلام طنز ہے, دیوبندیوں کا اسلام الگ ہے, شیعوں کا اسلام الگ ہے, اور بریلویوں کا اسلام الگ ہے, اہل حدیث کا اسلام الگ ہے, اور جناب یہ اس طرح کی باتیں. میں نے کہا یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا دیوبندی بریلیوں کا اسلام ہے؟ بولو نا بھائی, بے حیائی کی کیا کوئی بریلوی اجازت دیتا ہے, یا کوئی دیوبندی دیتا ہے, یا کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث اجازت دیتا ہے؟ اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے فوراً علماء پہ فرقہ پرستی کا بولو بھائی لیبل, ہر برائی کو یہ اسی اچھے لیبل سے کیا کر دیتے ہیں, حلال کر دیتے ہیں. تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو, کیونکہ وہاں کا معاشرہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے. اگر انہوں نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو ان کو چاہیے سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں, دھرنے دیں, آواز اٹھائیں, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ یہ نوٹس واپس لے, اور بولیں بھائی ہم اس بے غیرتی والے قانون کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, ہم بچیوں کو بغیر اسکارف کے نہیں جانے دیں گے. یہ قانون پاس ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے دیکھا کے پی کے ایک اسکول کی تصویر فیس بک پہ کسی نے شیئر کی, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے, میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو, میل ٹیچر. وہ بچیاں بیچاری شرم سے نا
سر نیچے کیے ہوئے, اور ساتھ والی کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے, اور فیمیل ٹیچر کے بھی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے, کیونکہ ابھی تو ایک نسل تک تو غیرت رہے گی نا, اگلی نسل جب آئے گی نا تو پھر یہ بچیاں میل ٹیچر کو زیادہ پسند کریں گی, شرم ورم نہیں رہے گی ان میں. میں نے کہا دیکھو کمبختوں کو, ہماری حکومتوں کی نااہلی دیکھو کہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان میں شرم و حیا ہے خاندان کی وجہ سے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا یہ جوان. اور آپ مجھے بتاؤ کہ ٹین ایجز لڑکیاں 13 سال کی جو بیچاریوں کی ابھی جوانی کی بالکل ابتدائی عمر ہے, ان لڑکیوں کا یہ کیا لگتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں ان کو یہاں پہ؟ کیا لگتا ہے بتاؤ؟ یہ آپ نے اس پر اعتماد کیسے کر لیا؟ یہ اتنا نیک ہے کہ یہ صرف ٹیچنگ سے, جو ٹیچر جس ملک میں ٹیچر طالب علم کو خود 50 روپے یعنی خود کتاب لا کے دے رہا ہو کہ نقل کرو, آپ اس ٹیچر سے توقع رکھو گے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے اور ان بچیوں پہ یہ غلط نظر نہیں ڈالے گا؟ کیوں آپ اندھے بن رہے ہو بھائی؟ میرے پاس بچیوں کے فون آتے ہیں, میرا ٹیچر مجھے غلط یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو گھروں کے حالات تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں. کتنی بچیاں اسکول سے بھاگی ہیں اسی وجہ سے کہ پروفیسر کی یونیورسٹیوں سے بھاگی ہیں, پروفیسر کی نظر غلط تھی, اسکول ٹیچر کی نظر غلط تھی. آپ نے سب کے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب خراب ہوتے ہیں, لیکن خراب بھی بہرحال ہوتے ہیں. جہاں چرس تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہت نیک ہے, چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ برے ماحول سے بچاتے ہو. تو بھائی آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, مگر آپ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتے ہو تاکہ یہ بگڑ نہ جائے, میری تربیت ضائع نہ ہو جائے. ابھی میرے منہ میں خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے جو میں جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں. تباہ کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کو. تو وہ بیچاری بچیاں شرم سے کنفیوز ہو رہی ہیں کہ یہ ہمارا لگتا کیا ہے سالہ جو آگے یہاں کھڑا ہو گیا کمبخت. تو بھائی اتنی دیر لگے گی, اس کو وہاں بھیج دو اور اس کو ادھر کر دو, اتنا سی بات ہے, مگر نہیں کریں گے فوراً یہ دقیانوس لوگ. تو بھائی لبرل بننا ہے, گورے کی طرح بنو, گورے کی طرح, منافقت چھوڑ دو, گورے کی طرح بنو, شادی کے نظام کو ختم کرو. پھر بلدیت میں ماں ڈال دو, باپ کو نکال دو بے فارم سے. گورے میں تو باپ واپ نہیں ہوتا, نکال دیا بے فارم سے, انہوں نے ماں ڈالی ہے انہوں نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ گے میرج کو الاؤ کرو, گے میرج کو بالکل جیسے ان لوگوں کا نظام ہے نا, کیونکہ اگر نہیں کرتے تو بعد میں کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح فواد چودھری ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا ان جیسے لوگ, تو کل فیوچر میں. اب دیکھو محترم نے ایک بیان دیا کہ 1980 میں اگر یونیورسٹی ہم بنا لیتے تو کہاں پہنچ جاتے, ہم نے مدرسے بنا دیے. او بھائی جان, مدرسے 1980 میں نہیں بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بنے ہوئے, انہی کے شاگرد آج تک چلے آ رہے ہیں. 1980 میں مدرسے بنے, اور آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا, آپ تو بند کیے ہیں. یونیورسٹیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا, اگر مدرسے نہ ہوتے تو مولوی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے. نہ تمہارے ہاں مذہبی لوگ, انگریز ابھی کم از کم سیدھا راستہ تو مولویوں سے سیکھتا ہے نا. جتنے انگریز مسلمان ہوتے ہیں مسائل تو علماء سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کمبختوں کچھ بھی نہیں ہے, تو چلو میں اسلام قبول کرتا ہوں, تو اسلام تو تمہارے پاس موجود ہے نا, وہ تو بتا دو گے مجھے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کے پاس انگریز آپ کے ڈاکٹر سے علاج تو کبھی کرائے گا نہیں, وہ اسلام بھی قبول نہ کرتا آپ کے ہاتھ پہ. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی, کس کس سے لڑے, مصیبت ہے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے, مصیبت میں ہے جہاں کس کس کو دیں دل, ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے. شاعر کا جو شعر ہے نا, ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے, کس کس کو دیں جا. تو یہ شعر میں الٹا کر رہا ہوں, کس کس سے لڑے آدمی ہے بھائی, کس کس محاذ پہ علماء جنگ کریں. نظریاتی لحاظ سے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, عملی لحاظ سے بھی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. تو ہزاروں دشمن ہے بھائی, کس کس سے انسان لڑے. سوشل میڈیا پہ بیٹھو تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس سے لوگوں کی عکاسی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آخری بات بس یہی ہے کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو KPK کے حضرات سے میں خاص گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بولو بھائی ہمیں یہ پرانا یہ جو تمہارا جو نیا نظام ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے بھی کوئی ایجوکیشن ہی تھا, اس کو ختم کرو, ہمیں نہیں چاہیے ایسے اسکول. اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنا شروع کر دیں, اور کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ایسے اسکول بنائیں, بے شک وہ پرائیویٹ ہوں لیکن ایسے اسکول بنائیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو, اسلامی ماحول ہو, تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹ ملے. اب ظاہر ہے تعلیم سے تو نہیں روک سکتے نا بچے کو,
بالکل ہی وہ معاشرے میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گا. تو ماں باپ نے بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے, تو ایسے آلٹرنیٹ اسکول ہونے چاہیے. ماں باپ کو بتاؤ بھائی یہاں نہیں تو ہم کہاں داخل کریں گے بچے کو, یہاں ایڈمیشن کرائیں گے. میں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرایا, بڑے ہونے دیا ان کو. میں نے کہا نہیں, میں اس ماحول میں, کیونکہ یہاں قریب میں اسکول ہے, وہاں صبح صبح موسیقی سکھا رہے تھے, بچیوں کو اسکرٹ پہنایا جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی ہم اپنے بچوں کو پہلے انسان کا بچہ بنائیں گے, باقی کچھ اور بنائیں گے. تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے ایسے اسکول کھول لیے کہ جو ایک اچھا ماحول ہے, تو وہاں ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا. بھائی وہاں تعلیم بھی مل رہی ہے, ساتھ ساتھ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے. تو انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے, اور پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا, اچھا انجینئر بھی بنے گا, اور باقی چیزیں بھی. اچھی انسان نہیں بنایا تو وہ یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.